اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، میرا مکتب تیرا اقبل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، کیا تو نے مجھے زیرک، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ تم بھی اپنی ذات میں ایک غار بنا لو۔ بہت ہی خوبصورت بات، تو چلیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ مجھے رشک آتا ہے اصحاب کہف پر، ان کا دل جب ارد گرد پھیلی جہالت کفر سے تنگ آ گیا تو ایک غار میں چلے گئے، ان کا ایمان بچ گیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تو سنو، تم بھی اپنی ذات میں ایک غار بنا لو، روز کچھ دیر اس میں اتر کر اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیا کرو۔ اس فتنوں بھرے دور میں تمہیں بھی سکون مل جائے گا اور قرار آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہم سب کو اللہ نیکی کے راستے میں چلنے نہیں بلکہ دوڑنے کی توفیق دے۔ اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو نہ کسی کے جادو تونے چلتے ہیں اور نہ ہی چالیں، بس نیت صاف رکھیں، مثبت سوچ رکھیں اور ان لوگوں کے ساتھ زیادہ نیکی کریں جن کے دل میں آپ کے لیے زیادہ منافقت اور کھوٹ ہو۔ اچھوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں جو آپ کا برا چاہتے ہوں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تو محبت ہی ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم اس کی محبت کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ اپنے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ اور اپنی نماز کے ساتھ دائمی محبت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ کسی گنہگار کو دیکھ کر اپنی پرہیزگاری پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمہیں پرہیزگاری کی توفیق بھی اللہ رب العزت نے دی ہے، اور فاسق پر پرہیزگاری کا دروازہ بھی اسی نے بند کیا ہے، اور وہ اس کے برعکس بھی کر سکتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مغرور وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ بن جائیں، لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے۔ وہ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے، نئی صبح دے کر پھر مہلت دیتا ہے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ آج ہماری نوجوان لڑکیوں کی اکثریت پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا، وہ زانی ہے اور وہ زانی ہے، وہ زانی ہے۔ کبھی غور تو کرو کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے، اور اللہ کے نبی کسی پر تہمت نہیں لگاتے۔ اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں کہا، تین بار کہا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کون زانی؟ اللہ کے نبی نے کہا، وہ عورت زانی ہے جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے۔ ایسی عورتیں جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے، آمین یا رب العالمین۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کی؟ آج میں ان کو اپنا سایہ عطا فرماؤں گا۔ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔
تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے اور دلوں سے حسد، بغض، کینہ، نفرت، تکبر، کسی کے خلاف سازشیں، یہ سب دلوں سے نکال کر صرف اور صرف رب کے لیے محبت رکھنی ہے، کیونکہ اللہ صرف محبت ہے اور وہ محبت کرنے والے، محبت کو پھیلانے والے اور محبت ہی محبت بانٹنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں کی جماعت میں شامل رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تعارف امہات المومنین ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس روئے زمین پر جس طرح انسانوں میں سب سے بلند مرتبت اور سب سے افضل و اشرف ہستیاں اللہ کے پیغمبروں کی ہیں، اسی طرح کائنات کی تمام عورتوں میں سے سب سے عظیم و مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کا ہے۔ رب کائنات نے جن کا تذکرہ اپنی سب سے افضل آسمانی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جس طرح کائنات کی تمام خواتین سے افضل ترین خواتین ہیں، بالکل اسی طرح وہ امہات المومنین امت کی دیگر خواتین کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ اس لیے دور حاضر کی مسلم خواتین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کے ساتھ امہات المومنین کی سیرت اور ان کے حالات و زندگی کا علم بھی حاصل کرنے کے لیے کر کے اس کی روشنی میں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مگر جب ہم مسلم سماج پر نظر ڈالتے ہیں تو مسلم خواتین کی اکثریت امہات المومنین کی سیرت تو بہت دور کی بات، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بھی واقف نہیں، کیونکہ آج مسلمانوں کی اکثریت اپنی بچیوں کی دینی تعلیم سے بالکل غافل ہو کر زندگی گزار رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری مسلم بچیاں، مسلم بیٹیاں اور مسلم بہنیں سوشل میڈیا بالخصوص یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ کے فتنوں میں مبتلا ہو کر فلموں اور سیریلوں میں اپنا اکثر وقت ضائع کر رہی ہیں، جس کی بنا پر انہیں فلمی اداکاروں اور اداکاراؤں کا اور مخرب و قائد اعمال سیریلوں کے نام نہاد یوٹیوبرز کے نام اور ان کے سٹائلوں کے بارے میں تو خوب جانکاری ہوتی ہے، لیکن صحابیات اور ازواج مطہرات کے نام تک معلوم نہیں ہوتے۔ زیر نظر مضمون میں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے امہات المومنین کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ دور حاضر کی مسلم خواتین تک امہات المومنین کے بارے میں ضروری معلومات پہنچائی جا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا مختصر تعارف۔ خدیجہ بنت خویلد، نام و نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی بن کلاب القریشیہ الاسدیہ۔ قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عمر کی اولاد سے تھیں۔ لقب طاہرہ تھا۔ خاندان قریش ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ نوعیت متوفی عنہا زوجہا بیوہ، یعنی وہ نوعیت متوفی عنہا زوجہا بیوہ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ التمیمی سے ہوئی اور ان سے آپ کے یہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، ہند اور حالہ۔ اس کے بعد عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا نکاح محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول ہونے سے پہلے ہی ہو گیا۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر 40 سال کی تھی۔ مقام پیدائش مکہ مکرمہ، تاریخ پیدائش 556 اور تاریخ وفات 619 مکہ مکرمہ۔ اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدیجہ کے یہاں 6 اولادیں ہوئیں، جن میں سے 2 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔ قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ صغر سنی میں مکہ میں انتقال کیا۔ اس وقت
پیروں پر چلنے لگے تھے۔ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اس لیے طیب و طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی بہن حضرت خدیجہ کے 3 بھائی تھے اور صرف ایک بہن تھی۔ بھائیوں کے نام حزام بن خویلد، عوام بن خویلد، نوفل بن خویلد، بہن کا نام حالہ بنت خویلد۔ اللہ تعالی ہمیں امہات المومنین کی سیرت کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس پہ عمل کرنے والیاں بنا دے، اور ہمیں اسلام کی وہ شہزادیاں بنا دے جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن کے نزول کا اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ محض لذت اٹھانے یا معلومات حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کے ایک ایک حرف، کلمہ، آیات، ایک ایک سورہ کو نافذ کیا جائے، یعنی پوری کتاب پر عمل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن کو چھوڑنے اور عمل نہ کرنے کا نقصان۔ دنیا آخرت کی عزت بلندی اس کتاب پر عمل کرنے میں ہے۔ جب مسلمانوں نے کتاب کو مضبوطی سے نہیں تھاما تو مسلمانوں کی ہیبت و عظمت جلال ختم ہو گیا۔ وہ مغرور تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر۔ کتاب سے دور ہوئے تو دنیا مردہ لاش، شیطان کے دسترخوانوں، ٹیمپٹیشن، خواہشات نفسی پر جھک گئے۔ لو شئنا لرفعناه بها ولکنہ اخلد الی الارض۔ جبکہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر نہیں، مردہ بکری کے بچے سے بھی حقیر ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے میں بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ روایا مسلم۔ قرآن پر عمل کی بجائے صرف تہذیب و تمدن اور ثقافت کے لطف اندوز ہونے کی چیز بنا دیا، جسے کیلیگرافی، ڈیکوریشن، فلسفے وغیرہ۔ تلاوت سمجھنا، عمل کرنے کی بجائے صرف عبادت اور وظائف کی کتاب بنا دیا۔ جلسوں اور تقاریب کی ابتدا میں پڑھنا، وَھَٰذَا یہ کتاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جبکہ قرآن سے اصل فائدہ وہ اٹھائے گا جو اس کی اتباع کرے گا۔ دنیا آخرت کی فلاح قرآن کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور خود پر طاری کرنے والا بنا دے، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ ہمیں اس کو تھامنے والا اور اس کو خود پر طاری کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔